پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب، جس کا عنوان ہے ابراہہ، کعبۃ اللہ پر لشکر کشی کرنے والا بادشاہ۔ اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہہ کا تعارف۔ ابراہہ کی پیدائش سن 495 عیسوی میں ایبیسینیا کے مقام میں ہوئی تھی، جو کہ اس دور کی ایک عیسائی سلطنت تھی جس کا نام اقسم سلطنت تھا، اور اب موجودہ دور میں اس ملک کا نام ایتھیوپیا ہے۔ اقسم سلطنت مشرقی افریقہ کی ایک بڑی سلطنت تھی۔ ابراہہ اس سلطنت سے تعلق رکھنے والا ایک یمنی بادشاہ اور ملٹری کمانڈر تھا۔ اقسم سلطنت کے علاقے موجودہ دور کے ایتھیوپیا، ایریٹریا، جبوتی اور سوڈان کے ملکوں پر مشتمل تھے۔ ابراہہ کے والد کا نام صباح تھا، جو بحیرہ احمر کے کنارے پر واقع تہامہ کی سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن ابراہہ اپنے نام ابراہہ ابن الاشرام لکھتا تھا، جبکہ الاشرام ابراہہ کے نانا کا نام تھا۔ ابراہہ کی والدہ کا نام ریحانہ تھا اور ریحانہ کے والد کا نام الاشرام الحباشی تھا۔ ریحانہ یمن کے ایک اعلیٰ اشرافیہ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ابراہہ کے خاندان کے افراد۔ صباح اور ریحانہ کی شادی کے بعد ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں اور بھی پیدا ہوئی تھیں، اور یہ سب ابراہہ کے سگے بہن بھائی تھے، جن کے ناموں کی ترتیب درج ذیل ہے۔ نمبر 1، خضر ابن الصباح بیٹا۔ نمبر 2، مسروق بنت الصباح بیٹی۔ نمبر 3، بسباسا بنت الصباح بیٹی۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق ابراہہ کو ابو یکسم اور ابراہہ حباشی کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا۔ ابراہہ کی ہمیار سلطنت پر لشکر کشی اور تخت شاہی پر قبضہ۔ سن 525 عیسوی میں ابراہہ نے اس دور کی ایک عیسائی سلطنت جس کا نام ہمیار سلطنت تھا، اس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس دور کی ہمیار سلطنت موجودہ دور میں یمن اور سعودی عرب کے ملکوں کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ ابراہہ، جو اقسم سلطنت کی افواج کا ایک ملٹری کمانڈر تھا، اس نے اقسم سلطنت کے بادشاہ، جس کا نام کالب آف اقسم تھا اور جسے تاریخ کی کتابوں میں سینٹ ایلسبان کے نام سے بھی تحریر کیا گیا ہے، سے بغاوت کرتے ہوئے سن 530 عیسوی میں ہمیار سلطنت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ابراہہ کی ذاتی زندگی۔ بازنطینی دور کے ایک قدیم عظیم یونانی تاریخ دان پروسوپیس آف سیزیریا کے مطابق ابراہہ جنوبی عرب کی ایک اہم شخصیت بننے سے قبل ایک رومن تاجر کا غلام تھا، جو اس دور میں ایریٹریا کی ایک بندرگاہ میں، جس کا نام ایدولس تھا، اس میں تجارت کی غرض سے اپنے مالک کے ہمراہ جایا کرتا تھا۔ ایدولس ایک قدیم یونانی شہر تھا جس کی بندرگاہ موجودہ دور میں بحیرہ احمر میں خلیج زولا کے کنارے پر ایریٹریا کی بندرگاہ مساوا کے شمال میں تقریباً 25 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ لیکن سابقہ طبرستان اور موجودہ ایران کے مشہور مسلم اور سنی عالم دین اور تاریخ دان ابو جعفر محمد ابن جریر یزید الطبری، جنہیں عرف عام میں مختصراً الطبری بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے، کے مطابق ابراہہ کا تعلق اقسم سلطنت کے شاہی خاندان سے تھا
اور بعد میں ابراہہ کو اقسم سلطنت کی افواج کا ملٹری کمانڈر بھی بنا دیا گیا تھا۔ ابراہہ بحیثیت اقسم سلطنت کا ملٹری کمانڈر۔ الطبری کے مطابق ابراہہ کو اقسم افواج کا ملٹری کمانڈر تب بنایا گیا تھا جب اقسم سلطنت کے سابقہ ملٹری کمانڈر اریات نے کالب آف اقسم کے خلاف جنگ لڑنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اریات چاہتا تھا کہ ہمیار سلطنت میں عیسائیوں کا قتل عام نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ اریات اور کالب آف اقسم دونوں آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ اس مسئلے پر اریات اور ابراہہ کی افواج ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ میں بھی آ گئی تھی اور اقسم سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ ہمیار سلطنت پر ابراہہ کا جنگی حملہ اور بادشاہ ذونواس کی شکست۔ ابراہہ کا سب سے پہلا جنگی معرکہ ذونواس یعنی یوسف ابن شرابیل کے خلاف سن 522 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ ذونواس کو مسروق اور زرہ کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ قدیم یونانی تحریروں کے مطابق ذونواس ہمیار سلطنت کا ایک یہودی بادشاہ تھا جس نے سن 522 عیسوی سے لے کر سن 530 عیسوی تک ہمیار سلطنت پر حکمرانی کی تھی۔ اپنی حکمرانی کے دوران ذونواس نے ہمیار سلطنت میں موجود عیسائی عوام پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے تھے اور ان کا بے گناہ قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سن 530 عیسوی میں ابراہہ نے ذونواس کے خلاف اس جنگی معرکے میں اقسم سلطنت کی اپنی 1,00,000 کی فوج لے کر ہمیار سلطنت پر چڑھائی شروع کر دی تھی اور ذونواس کی فوج کو عبرتناک شکست فاش دے دی تھی۔ ذونواس نے ہمیار سلطنت کی افواج کی ابراہہ کی فوج کے ہاتھوں اس قدر ذلت آمیز اور عبرتناک شکست کھانے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ ابراہہ کا سنا کے تخت شاہی پر قبضہ۔ سن 530 میں ابراہہ ہمیار سلطنت کے دارالخلافہ شہر سنا میں داخل ہو گیا تھا، جہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے شاہی محل پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے تخت شاہی پر جا کر براجمان ہو گیا تھا۔ جب اقسم سلطنت کے بادشاہ کالب آف اقسم کو ابراہہ کے سنا کے تخت پر بیٹھنے کی اطلاع ملی تو وہ غصے میں لال پیلے ہو گئے اور انہوں نے اریات کو سنا کا گورنر بنا کر ہمیار سلطنت کی طرف روانہ کر دیا۔ جب اریات سنا پہنچا تو وہاں پر ابراہہ اور اریات کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہو گئی جس میں اریات تو ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اس لڑائی میں ابراہہ کو بھی شدید چوٹیں آئی تھیں۔ لیکن بعد میں ابراہہ نے ہمیار سلطنت کا کنٹرول اقسم سلطنت کے ایک سابقہ وائس رائے جن کا نام سمیافا اشوا الیزنی تھا اور جنہیں ایسمی فایوس بھی کہا جاتا ہے کی مدد سے سنبھال لیا تھا۔ سمیافا اشوا الیزنی کو اقسم سلطنت کے بادشاہ کالب آف اقسم نے ہمیار سلطنت کا نگران مقرر کیا تھا۔ ہمیار سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد اقسم سلطنت کی افواج کے بیشتر سپاہیوں کی خواہش تھی کہ وہ جنوبی عرب کے اسی حصے میں سکونت اختیار کر لیں، کیونکہ ہمیار سلطنت کی یہ سرزمین بے حد زرخیز تھی۔ ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ جن کا نام اسٹوارٹ کرسٹوفر منرو ہے اور بیلجیم کے ایک ماہر آثار قدیمہ جیکوس ریکمنز کے مطابق ان کی رائے میں ہمیار سلطنت کی فتح کے واقعات درج ذیل ترتیب اور تفصیل کے مطابق پیش آئے ہوں گے۔ نمبر 1، 518 عیسوی میں ذونواس کی بادشاہت کا آغاز۔ نمبر 2، 525 عیسوی یا 523 عیسوی یا 530 عیسوی یا 543 عیسوی میں ہمیار سلطنت مغلوب ہو کر فتح ہو گئی تھی۔ ہمیار سلطنت سے متعلق تاریخی نوشتہ جات۔
ابراہا کی کعبہ پر چڑھائی کے تاریخی واقعے کا ذکر ہمیں کئی تاریخی کتابوں کے متن اور تاریخی نوشتہ جات میں درج ملتا ہے۔ ہمیار سلطنت سے متعلق واقعات کی سب سے زیادہ تفصیلات ہمیں سن 548 عیسوی کے نوشتہ جات میں ملتی ہیں، جب اس دور کے جنوبی عرب کے گورنروں، جنوبی عرب کے قبائل جن میں کندہ، یزید، شیبہ اور ہمیار سلطنت کے شہزادوں کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ شامل ہے۔ اس دور میں وادی دانا میں معارب بند کی تعمیر کا ذکر بھی تفصیل سے ملتا ہے۔ ہمیار سلطنت کے مزید واقعات کی تفصیلات ہمیں سن 552 عیسوی میں ابراہا کے بارے میں تحریر کردہ تاریخی نوشتہ جات سے ملتی ہیں، جن میں ہمیں مرکزی عرب میں ابراہا کی جنگی مہمات سے متعلق واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ مرکزی عرب میں بھی ابراہا نے بنو عامر قبیلے کے خلاف ایک جنگی مہم میں حصہ لیا تھا، جس کا ذکر بھی اسی نوشتے کے مخطوطے میں درج ہے۔ اسی نوشتے میں ابراہا کی حالبان کے گورنر عمر ابن المنذر سویم کو شکست دینے کے واقعے کا بھی ذکر موجود ہے، جسے شکست دینے کے بعد ابراہا نے اس سے خراج بھی وصول کیا تھا۔ حالبان کا مقام سعودی عرب کے شہر ریاض کے جنوب مغرب میں 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حالبان کی فتح کے بعد در حقیقت ابراہا کا تقریباً پورے جزیرہ نما عرب پر ہی قبضہ ہو چکا تھا، سوائے حجاز مقدس کے۔ 8ویں صدی عیسوی کے مشہور عیسائی عرب شاعر جن کا نام مسیب ابن الرفل تھا اور جن کا تعلق بنو کلب کے عیسائی قبیلے سے تھا، انہوں نے اپنی شاعری میں ابراہا کی جنگی مہمات کا خوب تعریفوں کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے۔ ایک اور فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ جن کا نام کرسچیان جولین روبن ہے، انہوں نے ابراہا کی ان فتوحات کے کارناموں کو دین اسلام کی آمد سے قبل کے قابل ذکر کارنامے قرار دیا ہے، اور انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مرکزی عرب میں ابراہا کے اقتدار کو سنبھالنے میں وہاں پر موجود بنو بکر اور بنو تغلب کے عیسائی قبائل نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ابراہا کی جزیرہ نما عرب میں مشہور اور قابل ذکر تعمیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 معارب بند، نمبر 2 الکلیس کا گرجا گھر جو کہ صنعا میں واقع تھا، نمبر 3 غمدان کا شاہی محل جو کہ صنعا میں واقع تھا۔ ابراہا کا ایک تازہ ترین نوشتہ ہمیں سعودی عرب کے شہر نجران کی ایک پہاڑی سے سن 2018 میں ایک پہاڑی چٹان پر کندہ ملا ہے، جو کہ بادشاہ ابراہا کے اس مقام سے گزرنے کے وقت ایک پہاڑی کی چٹان پر ایک نعرے کی شکل میں درج کیا گیا ہے، جسے ایک ٹوٹی پھوٹی قدیم جنوبی عرب کی زبان میں تحریر کیا گیا ہے، جس کا متن درج ذیل ہے۔ انگریزی میں ابراہا زمین رین، اردو ابراہا زمین کا راج ہو جاری ہے۔